بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سوچتے ہو نا کہ اللہ کون کب فرماتا ہے اور وہ تمہاری من پسند چیز پر راضی کیسے ہوتا ہے؟ تم سوچتے ہو وہ ناممکن کو ممکن کب بناتا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں لوگوں کو یہ بات ذہنشین کروا دی ہے کہ آزمائشی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور خراب پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی بے یقین ہوتا ہے، اور خراب چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے سارے انعامات سے نواز دیے جائے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب اور ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے تو تمہیں اس پر ایسے ڈٹ جانا ہے کہ اللہ بھی تمہاری ہمت پر رشک کرے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف کا رنج کا موقع نہ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں ہر چیز خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سنو، کبھی بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جب بھی مشکل آتی ہے نا تو یاد رکھو ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تیار ہوتی ہے۔ جب مشکل میں تم اللہ کے ساتھ ہوتے ہو نا تو وہاں ہمیشہ امید کی راہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ تو میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہاری خواہش کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعوت کی آواز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف تمہارے صبر کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو، آج آزمائش میں اللہ سے جڑ کر مانگی دعا اللہ سے کن کروانے کی طاقت رکھتی ہے، بشرطیہ تم دل میں کوئی وسوسہ رکھو۔ اللہ تمہارے دلوں میں جھانکتا ہے اور اسے ہی چنتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے۔ یاد رکھو، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں پر تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔ تم جانتے ہو تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو نا، وہ ہرگز تاخیر نہیں، کن کی منزل بھی تمہاری منتظر ہے۔ تم سجدوں میں اشکوں سے پکار کے دیکھو تو صحیح، تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم دل سے اللہ سے لو لگا کر تو دیکھو، تم جانتے ہو وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ سنو، تم اللہ کے وہی خاص بندے ہو۔ جب اتنے یقین سے مانگا ہے پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ روتے ہوئے خالق دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تمہارا دل تھک جائے تو جان لینا کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا دروازہ کھولنے ہی والا ہے۔ سنو، اگر تم انتظار کرتے کرتے پوری طرح ٹوٹ چکے ہو نا تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا، اس سے انسان کی روح کو بہت طاقت ملتی ہے جو تمہیں کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ تم جانتے ہو جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے شدت سے دعا کرتا ہے نا تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے اس وقت مانگی دعا قبولیت میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، جو لوگ اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں نا انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اگر تمہاری کوئی چیز چھن جائے تو اس پر کبھی غم نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے طلبگار ہو اور اللہ نے برا باغ تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہو۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم مشکلات کے باوجود صبر کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو تمہاری دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ اگر تمہارا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ تم دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اگر تمہارا دل روز اللہ سے تہجد میں دعا مانگ رہا ہو
تو یہ خاص اشارہ ہے، تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے ویورز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔